جی السلام علیکم. میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے آپ نے جیک ما کی اسٹوری بتائی تو لگتا یہ ہے کہ اس نے بڑی فیلیئرس دیکھی فرام دا اسٹارٹ، پرائمری سے پھر ٹیچر، پھر اس کے بعد وہاں بھی فیلئر، پھر جیسے آپ نے KFC کی ایگزامپل دی کہ 24 لوگ کی اپلیکیشن تھی اور 23 لوگ سلیکٹ ہو گئے، ایک یہ ریجیکٹ ہو گیا. تو وہ کون سی چیز تھی جو اس کو مطلب ایک اپنے گول کی طرف الائن رہنے پہ اس میں مجبور کیا؟ اور سیکنڈ، کیا یہ اسلامک پرنسپل اس کو کے ساتھ اس کو کس طریقے سے کنیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں زبردست آپ کا کوشچن، کہ وہی سمپل اس کا جواب ہے کہ اگر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جو ٹرسٹ ہے، کیونکہ اس پر ٹرسٹ کے اوپر اس کا نالج تھا کہ ٹرسٹ کیا چیز ہوتی ہے، اور شاید یہ چیز اس کو فیملی سے ملی ہو، ایکسپیرینس سے ملی ہو، یا اس نے کوئی بکس پڑھی ہوں، کوئی اسپرچول بکس بھی پڑھی ہوں. تو دوسرا یہ تھا کہ گیونگ والا، کہ اب جب یہ چیز آپ کی مضبوط ہے نا، تو پھر آپ کے فیلئرز آپ کو اوپ لیس نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فیلئر کس چیز کو کہتے ہیں، ہم دنیا کے فیلئرز کو کہتے ہیں نا. یا ہم جس طریقے سے مطلب آج کل دنیا جو 90% آف دا پیپل ہیں، ہم فیلئر یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس کے پاس پیسے نہیں رہے تو بس گیا، اس کے پاس یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یا اس کے پاس جاب نہیں رہی تو یہ ہو گیا، یا اس کے پاس کوئی بھی دنیا کی چیز چھن جائے ٹیمپرری وقتی طور پہ، اس کو ہم فیلئر گنتے ہیں. جبکہ جو سکسیزفل لوگ ہیں وہ اس چیز کو ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ اٹ ول بی اے فیلئر، دنیا کے لحاظ سے شارٹر ٹرم میں فیلئر ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ وہ مضبوط ہیں اپنے پلرز کے اوپر، تو اس لیے ان کو امید رہتی ہے ہمیشہ کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم لانگر ٹرم میں فیل ہو جائے. صحیح ہے؟ تو وہ جو یقین ہے نا، وہ جو امید ہے اس چیز کی کہ جو اگر آپ رائٹ رستے پہ ہیں، رائٹ پلرز کے اوپر ہیں، تو کبھی بھی آپ گریں گے نہیں، لانگر ٹرم میں کبھی بھی نہیں گریں گے. ٹیمپرری تو گر سکتے ہیں لیکن ایونچولی آپ نے سکسیڈ ہونا ہے. تو اس میں بہت ساری مثالیں ہیں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے. آج میں صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھ رہا تھا، تو وہ جو ٹائم پیریڈ تھا 3 سال کے لیے ان کو الگ کر دیا. اب شروع کا زمانہ تھا نا، تو ان کے پورے خاندان کو مطلب سائڈ پہ کر دیا کہ ان کے ساتھ سوشلی بائک آؤٹ کر دیا کہ نہ ان سے ملیں گے، نہ ان سے بزنس ہوگا، نہ ان سے یہ ہوگا، نہ ان کو کھانا ملے گا، ٹھیک ہے، سٹیزن شپ ختم کر دی. تو کون سی چیز تھی جو ان کو اسٹرینتھن کیا ہوا تھا؟ ورنہ تو ہمارے جیسا بندہ ہوتا تو وہ تو ہینڈز اپ کر جاتا، ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ وہ 1400 سال گزر چکے ہیں، تو ہم اس چیز کو وٹنس کر سکتے ہیں کہ دیکھیں وہ اس اپنے موقف پہ اللہ ایک ہے، یہی تھا نا، یہ پیغام دے رہے تھے نا، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، ٹھیک ہے، اس چیز کو مانو، رائٹ، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہیں اس پہ عمل کرو، ٹھیک ہے. یہی تھا، صادق اور امین تھے ان کا، کیونکہ کریکٹر بڑا اسٹرانگ تھا، لوگ سارے ہی ان کے اوپر کر رہے تھے، ٹرسٹ کر رہے تھے، لیکن دنیاوی طور پہ کیونکہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کی چودراہٹ جو ہے وہ خطرے میں تھی. تو اس لیے ان کو سزا دی انہوں نے مطلب تاکہ وہ مان جائیں، لیکن ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے. وجہ یہی کہ ان کو فنڈامنٹل چیزوں کے اوپر بڑا یقین تھا، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ تھا، رائٹ. سو انہوں نے وہ 3 سال گزارے، اور ایک ایسا ٹائم بھی ہے کہ جس ٹائم پہ وہ جب ہجرت انہوں نے کی کہ بالکل کوئی بھی بندہ ساتھ نہیں دے رہا، کچھ ڈر سے نہیں ساتھ دے رہے، کچھ ویسے ہی ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو اکیلے تھے بالکل. ان کے صرف ایک دوست تھے جو حضرت ابو بکر صدیق تھے، جن کی وجہ سے وہ نکلے. کیا وہ مشکلات آئیں ان کے لائف کے اندر، لیکن جو چیز ان کو اسٹرینتھن کر رہی تھی وہ کیا تھی؟ صادق اور امین، اچھا کریکٹر، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا بھی بیسیکلی یہی ہے نا کہ آپ صحیح رستے پہ ہیں، اور کیا ہے، ٹھیک ہے نا. صحیح رستے پہ ہونا ہی اللہ آپ کا ساتھ دیتا ہے نا. غلط رستے پہ چلیں گے تو اللہ سزا دے گا، آپ کو پنشمنٹ کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ آپ کو ان ایڈوانس میں بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ رستہ ہے، اس پہ چلو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی سزا ملے، یا تمہیں کوئی مشکل پیش آئے، یا تمہیں کوئی پرابلم پیش آئے زندگی کے اندر اور آخرت میں بھی.
تو اس کیس میں میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کا ایک اعتماد کا اوپر کافی اچھا نالج تھا اور اس کے اوپر پریکٹس کرتا تھا، اور اس نے جو ڈیلیور کیا اسپیشلی علی پے کے اندر اور علی بابا کے اندر ایک ٹرسٹ دیا. اس کے مقابلے میں ہماری بھی ہے نا کوئی، مطلب یہ جو دراز ڈاٹ پی کے ہے، آپ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں؟ لیکن اس نے بھی پارٹنرشپ کی ہوئی ہے، کی ہوئی ہے علی بابا سے. ہاں، لیکن کیونکہ ہم پاکستانی ہیں ادھر تو شاید اتنے وہ نہیں ہیں اچھے پروسیسز کہ جس میں یہ فلٹر ہو جائے کہ جو اچھا امپلائر ہے یا اچھا جو سیلر ہے وہ آئے اور دھوکہ دہی نہ کرے، جو چیز دکھا رہا ہے وہی بیچے. تو لیکن انہوں نے اپنے ملک میں تو کیا ہوگا، یہاں پہ پھر اپنی مینجمنٹ ہوگی ہماری، ٹھیک ہے. تو وہ مینجمنٹ جو ہے نا وہ اس چیز کو انشور نہیں کر سکی، کہ جس کی وجہ سے کہ میں نے 2-3 دفعہ چیزیں آرڈر کی ہیں تو مطلب آئی واز ریئلی ڈس اپوائنٹڈ کہ جو چیز ہے وہ نہیں ہے، اس کی کاپی ہے جو چیز دکھائی جا رہی ہے، اور پھر وہ اس کا یوز بھی نہیں ہے کوئی چیز، آپ پیسے بھی دے رہے ہیں، آپ ریٹرن بھی نہیں کر پا رہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستانیز اور خاص کر کے مسلمانوں کے اندر کیونکہ لالچ کا عنصر زیادہ بڑھ گیا ہوا ہے، اور جب لالچ کا عنصر بڑھ جاتا ہے تو پھر ذرا آپ زیادہ تر جو بھی امپلائر ہے تو اپنے لیے کرے گا بات، اپنے بینیفٹ کے لیے، شارٹ ٹرم کے بینیفٹ کے چکر میں وہ اپنا لانگ ٹرم جو ہے وہ گوا دے گا، جس کی وجہ سے لوگ اس پہ ایونچولی ٹرسٹ نہیں کریں گے. جب ٹرسٹ نہیں کریں گے تو مزید بزنس رک جائے گا یا کام بھی رک جائے گا، ہر چیز رک جائے گی. تو یہ سیکرٹ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے بتایا ہوا ہے. جی سر، دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ جس طریقے سے جیک ما جو ہے یہ ایک فیمس انٹرپرینر ہے، تو آپ ایک کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی مطلب زندگی کو دیکھتے ہوئے آپ جو پاکستان میں یا مسلم ینگ انٹرپرینر ہے ان کو کیا آپ لیسن دیں گے کہ بھی جو ہے نا اس سے کیا لیسن ہمیں ملتا ہے اس کی زندگی سے، کہ وہ کس طریقے سے جو انٹرپرینر جو اب بزنسز کے اندر آ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم اپنا بزنس بنائیں، تو وہ کس طریقے سے اس کے ماڈل کو فالو کرتے ہوئے مطلب وہ بزنس اسٹارٹ کر لیتے ہیں لیکن ایسے کامیاب نہیں ہوتے، تو ان کو کون کون سی چیزیں اس کے اندر انکلوڈ کرنی پڑیں گی کہ وہ جیک ما کی طرح جو ہے وہ اس لسٹ میں آ سکیں؟ جی جی بالکل. دیکھیں نا، آپ ان چیزوں کو نا 2 چیزوں میں ڈیوائڈ کر دیں. ایک تو یہ ہے کہ ایتھکس، اور ایک یہ ہے کہ آپ اس چیز کو کیسے کریں گے پریکٹیکلی. تو ایتھکس میں تو ہم نے بات کر لی کہ آپ ویژن دیکھیں، بڑا خواب دیکھیں، کس بیسس پہ دیکھیں، کیونکہ آپ گیونگ موڈ میں، آپ معاشرے میں کچھ اپنی اس بزنس سے یا اس پروڈکٹ سے یا اس سروس سے معاشرے میں کوئی چینج لانا چاہتے ہیں، پازیٹیو چینج لانا چاہتے ہیں جو لوگوں کے پاس نہیں ہے، جو لوگ اس سے آپ مستفید ہوں گے اس پروڈکٹ سے، ان کی صحت اچھی ہوگی یا کوئی سروس ملے گی تو وہ اور آگے بڑھیں گے، تو اوور آل معاشرہ جو ہے ہمارا بگر ترقی کرے گا. یہ ایسا کانٹیکسٹ ہونا چاہیے آپ کے مشن کا، یعنی اس بزنس کا، کہ آپ اس معاشرے میں کیا کنٹریبیوشن ہے. obviously ان ریٹرن یو آر ڈوئنگ اے بزنس، تو آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ میری ریونیوز بھی بڑھیں، لیکن یہ سیکنڈ سٹیج ہے. یعنی پہلا جو موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں کیا دوں. obviously جب آپ جس میں آپ گڈ ہیں وہی دینے کے بارے میں سوچیں گے نا، لیکن جب آپ پیسے کی نظر سے دیکھیں گے تو پھر آپ گڈ والے نہیں دیکھیں گے، آپ کس میں گڈ ہیں یہ نہیں دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ جو فلاں 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 کس میں پیسے زیادہ بنا رہا ہے، آپ بھی بغیر سوچے سمجھے اس میں کود جائیں گے. ایسے ہی ہے نا، جب اس میں کود جائیں گے کیونکہ آپ کی وہ پرفارمنس نہیں آئے گی اس کے اندر کی، کیونکہ آپ اس کام کو صحیح طریقے سے جانتے نہیں ہیں، رائٹ. تو پہلے تو آپ نے ہے کہ ڈسکوری، آپ گیونگ موڈ میں تبھی جائیں گے جب آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس چیز میں گڈ ہوں یا میرا انٹرسٹ ہے اس کے اندر، تو وہ پھر آپ دینے کے لیے نکلیں. تو یہ ہو گیا، جب بھی آپ بزنس کریں تو ایتھیکلی اپنے آپ کو گیونگ موڈ میں رکھیں، تو تب آپ ایتھیکلی گڈ ہوں گے. صحیح ہے، تو کسی کا استحصال نہیں ہوگا، پھر کسی کسٹمر کا استحصال نہیں ہوگا، بزنس چاہے جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، پھر سیکنڈ سٹیج میں آ جائیں ٹیکنیکل، کہ آپ کس چیز کا بزنس کرنا چاہتے ہیں. تو پہلی تو یہ ہے کہ اپنے ٹیلنٹ کو آپ نے سمجھ لیا کہ میرا کیا ٹیلنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو نئی ایمرجنگ چیزیں جن کا ہر بزنس کو یوز کرنا آنا چاہیے، مثلا جیسے آئی ٹی ہے، ٹیکنالوجی ہے، تو ٹیکنالوجی جو ہے اب اس کے بغیر بھی کام نہیں چلتا. اب ٹیکنالوجی یہ نہیں ہے کہ میرا ٹیلنٹ
فون بیچنے میں ہے یا کسی اور میں، تو میں ٹیکنالوجی نہ استعمال کروں، کوئی اور استعمال کرے. ٹیکنالوجی تو سب کو استعمال کرنی ہے کیونکہ اس ٹائم پیریڈ کی یہ کامن چیز ہے، ٹھیک ہے نا. تو ٹیکنالوجی کا ضرور استعمال کریں. آپ کو آتی ہے یا نہیں آتی، لیکن آپ کم از کم ریئلائز ضرور کریں، کسی سے کروا لیں، مطلب جو جانتے ہیں لوگ ان سے سروسز لے لیں. آپ ویژن دیکھیں، بڑا ویژن دیکھیں، پھر آپ فردر ان چیزوں میں جائیں اور کمیٹڈ ہوں، مطلب اور ٹیم بنائیں، ٹیم ورک کریں، ڈیلیگیٹ کریں. کیونکہ یہ ڈیلیگیٹ بھی کریں گے اور ٹیم ورک بھی کریں گے تو یہ بھی بیسیکلی گیونگ موڈ ہی ہے کہ کچھ کام ہو سکتا ہے کہ آپ خود کر سکتے ہوں، لیکن کیونکہ آپ کا موڈ یہ ہے کہ میں معاشرے میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں، تو لٹل کنٹریبیوشن یہ ہے کہ جیسے امپلائمنٹ کریٹ کرنا، خود آپ مینجمنٹ میں رہیں، خود آپ لیڈرشپ میں رہیں، باقی جو ہے وہ ٹیم جو ہے نا وہ آپ کی کام کرے، اس کو اپرچونیٹیز دیں، ٹھیک ہے، جس کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو کریں. تو مطلب ہے کہ گیونگ مائنڈ سیٹ جو ہے نا یہ آپ کو بہت آگے لے کے جا سکتا ہے. لیکن کیونکہ یہ چیز ہم سمجھتے نہیں ہیں، اس کو ریئلائز نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پاتے. تو پاکستان میں وہ کیا کر سکتے ہیں کہ جیک ما نے تو چلیں آئی ٹی کے اندر کام کیا، تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ وہ آئی ٹی کا جو وہ پلیٹ فارم ہے وہی بنایا ہر کوئی بندہ، کہ 25 کروڑ تو آبادی ہے. تو سٹل اگر لوگ کر بھی رہے ہیں تو اتنا زیادہ گیپ ہے ہر معاملے میں کہ آپ اس کو فلفل کر سکتے ہیں. مثلا جیسے یہ ریسٹورنٹس ہیں تو آپ آرڈر کرتے ہیں تو بے شمار ہے بھی ہیں، میرا فوڈ پانڈا ٹائپ، تو فوڈ پانڈا ٹائپ اس طرح کے پلیٹ فارم آپ بنا سکتے ہیں جس کے اندر آپ بہت سارے جو لوگ آلریڈی کام کر رہے ہیں ان کو آپ نے ایک جگہ اکٹھا کر دیا. لیکن مشن بنائے نا کہ یار میں نے یہ جتنے بھی چھوٹے اسمال ٹو میڈیم بزنسز ہیں، فار ایگزامپل ان کیٹرنگ سیکٹر میں، تو ان کو میں ذرا بہتر کروں. تو آپ پلیٹ فارم دیں اور اس طرح کا پلیٹ فارم دیں، اچھے مطلب چارج بھی کریں، ایسا نہیں ہے چارج نہ کریں اور آگے بڑھیں. تو باقی میں نے دیکھا ہے کہ ٹیکنیکل جو سکل پاکستانی یا مسلمانوں کے پاس ہے نا وہ ہے، اس کا فائدہ یورپ بھی لے رہا ہے، امریکہ بھی لے رہا ہے، کینیڈا والے بھی لے رہے ہیں. یہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور ادھر سے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ادھر سے یہ ٹیلنٹ جاتا ہے. ٹیکنیکلی ہم صحیح جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم تھوڑا بہت زیادہ چیزیں، لیکن ہمارا ایتھیکل پرابلم ہے، ہم لیڈ نہیں کر پا رہے نا، ہم کوئی کریٹ نہیں کر پا رہے، ہم کوئی ایگزامپل دنیا کے لیے کوئی ایگزامپل نہیں دے پا رہے کہ ہم نے بھی دنیا کے اندر کوئی چیزوں کا کسی کے اندر ابھی ریسنٹلی کوئی کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو وہ ہم نے کیا نہیں کیونکہ بیسک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایتھکس خراب ہے.